والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام معزز اور محتشم سامعین کرام، معزز اور محتشم ناظرین کرام، ذی شعور ذی احتشام قابل صد عزت اور تکریم کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احبابی ذی وقار، آج کے اس سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد امین شاہ صاحب علیہ رحمہ کی سالانہ عرس پاک کی تقریب ہے۔ میرے اس عظیم آستانے کے عظیم فرزندان پیر زادہ پیر سید غلام کبریا شاہ صاحب اور ڈاکٹر غلام دستگیر شاہ صاحب اور پیر و مرشد پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ آج کی اس جمع غفیر میں علماء اہل سنت، حفاظان کرام، ثناخانان مصطفیٰ اور عوام اہل سنت کا یہ عظیم اجتماع میرے پیر و مرشد پیر سید محمد امین شاہ صاحب کی اس سالانہ عرس پاک میں جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے، تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ایسے عظیم مقام سے نوازا جن ہستیوں کے بارے میں ہمارے معاشرے کے لوگوں نے قلم اٹھائی، مختلف قسم کی تنقیدیں کی، فتوے لگائے، اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی تک نہیں اٹھا سکتے۔ افسوس، صد افسوس، واللہ باللہ ثم تاللہ میں یہ گارنٹیڈ بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے اور حضور علیہ السلام کے خاص فضل و کرم سے جتنا بھی اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا،
اور بالخصوص میں نہ چیز یہاں جو کھڑا ہوں ان آستانوں کی بدولت کھڑا ہوں۔ یہ ان ہستیوں کا لطف و کرم ہے، یہ ان ہستیوں کا روحانی فیض ہے جن کے توسل سے، جن کی نسبت سے اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا۔ آج ملک پاکستان یا ابروڈ کنٹری، دوسرے اسلامی ممالک میں آپ وزٹ فرما لیجئے، اللہ کے ولیوں کی جو درگاہیں ہیں، اللہ کے ولیوں کے جو آستانے ہیں، فیوز و برکات سے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنے جو نسبت والے ہیں، جتنے بھی عقیدت مند ہیں، ان کو اپنا فیض جاری فرما رہے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آج ہمیں جو فیض مل رہا ہے، یہ روحانی فیض ان درگاہوں سے مل رہا ہے، ان نسبت والی ہستیوں سے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظیم مقام سے نوازا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، یہاں ملک پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے ان نیک بندوں پر فتوے لگاتے ہیں، اللہ کے ان نیک بندوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ نہیں جی، اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا، سارا فیض ہی تھا، انہاں ہستیاں زیادہ، سارا کچھ ملا تھا انہاں دے قدموں میں چھو ملا۔ ہاں جی، آج ہمیں دین میسر آیا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، آج کے میں اس پلیٹ فارم سے، آج کے اس اجماعی پروگرام سے میں آپ کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو اہل سنت و جماعت کی ان درگاہوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو اہل سنت و جماعت کی ان درگاہوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں خرافات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے فتوے لگائے، کسی نے کہا کہ صحابہ کرام کافر ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق جہنمی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کافر ہے، حضرت امیر معاویہ کافر ہے۔ سن لیجئے، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب نہیں کہ صحابہ کو ہم گالی دیں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برا عقیدہ رکھیں۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، صحابہ چاند ہے، اور اہل بیت اطہار سورج۔ صحابہ سورج ہیں، اہل بیت اطہار چاند ہے۔ ہم نے سورج سے بھی روشنی لینی ہے، چاند سے بھی روشنی لینی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی ہم صرف اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں اور صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو صرف اہل بیت اطہار کو مانے اور حضور کے صحابہ کو نہ مانے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تربیت، ہمیں یہ گٹی ہمارے اسلاف سے ملی ہے، ہمیں یہ گٹی حضور غوث پاک سے ملی ہے، ہمارے پیر و مرشد پیر سید غوث محمد سے ملی ہے، یہ گٹی ہمیں پیر سید محمد امین شاہ صاحب سے ملی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ڈنڈی مارے، نہیں جی صحابہ کافر ہیں، جسے قرآن کا ہے جنتی ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ ہم تیری زبان کھینچ لیں گے، اگر کوئی صحابہ کو جہنمی کہے ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، یا کوئی جو اہل بیت اطہار کے بارے میں کہے نہیں جی حضرت امام حسین تو مقام کرب و بلا میں کرسی اور خلافت کی غرض سے گئے تھے۔ ایمان سے بتلائیے گا، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں انہیں خلافت اور کرسی کی کوئی ضرورت ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں انہیں کرسی اور خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کچھ عناصر اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم پکے سچے سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کے ٹکڑے کھانے والے ہیں۔ ہاں جی، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں۔
ہمارا ایسا کسی ایری گیری جماعت کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. ہماری کون سی کوئی ایسی جماعت ہے کہ 4 مولوی نے بیٹھ کر جماعت بنا لی؟ تلی واٹ میں تو ساڑا مسلک ہے کوئی. ساڑا مسلک ساڑی جماعت قرآن اور حدیث کے عین مطابق. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے جو درباروں کے اوپر کتے لڑوائیں. یہ تو الحمدللہ ساڑے پیران نے ساڑی گھٹی دے پائی ہے نا. درباری دیتے جڑے کتے لڑاویں تو سین میں لاویں تو لکی رانی سرکس ٹھیٹھا تے مادہ کو آکھی اللہ بخش دے ٹھیٹھو رہے. بابی اور یہ فرما نا یہ محفلہ دی ضرورت ہے بزرگوں. یہ آستانہ دیتے یہ محفلہ دی ضرورت ہے. قرآن خانی کیتی جاوے, ثنا خانی کیتی جاوے, ذکر مصطفیٰ اور ذکر محبوب کیتا جاوے. ضرورت ہے یہ درگاہ دیتے. آج اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا جاتا ہے, حالانکہ اہل سنت و جماعت ہے عقیدہ نہیں. اور نہ ہی ساڑھے بزرگاں سانو دس ہے کہ درباراں دیتے کتے لڑاؤ تے ککڑ لڑاؤ تے استغفر اللہ نعوذ باللہ. آج جو بے حیائی کا وہ مسئلہ ہے ہم اس سے پاک ہیں. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی ہمارا تعلق ہے تو یا تو حضرت ابو بکر صدیق دی ذات دے نال تعلق ہے یا عمر پاک دے نال تعلق ہے. میں یہ برملا کہہ رہا ہوں, ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت کا پلیٹ فارم پر لبادہ اوڑھ کر لیبل لگا کر اہل سنت و جماعت کا اہل سنت میں گھس آئے. ہم جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں, نہ بولے تو علیحدہ بات ہے, لیکن ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی اصلیت. یہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے. ہم سادات کرام کے غلام, سادات کرام کے غلام ہیں. سادات کرام ہمارے سروں کے تاج ہے. لیکن جو صحابہ کو برا بھلا کہے, جس کے بارے میں سورۃ حدید اللہ کا قرآن اعلان کرے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات. سنیے, نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک بدو آیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بدو سنا ہے تیرے پاس اونٹ کا بچہ ہے, اٹھ دا بچہ لے ودا. جی حضور اٹھ دا بچہ لے ودا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیچنا ہے؟ جی حضور بیچنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا دا؟ حضور اتنا دا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اٹھ دا بچہ دے جا پیسے وات لے لم. اٹھ دا بچہ دے کے بدو جس تم نکلن لگا, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ملاقات ہوئی. حضرت علی فرمائندن بدعا کدے گیا میں؟ نبی دی خدمت میں گیا. بدعا کدے نبی پاک علیہ السلام تینوں کیوں بلایا ہے؟ اٹھ دا بچہ خریدے نے, پیسے دیتے نے. بدعا کدے کوئی نہ. حضرت علی المرتضیٰ فرمائندن بدو واپس مڑ جا, نبی پاک علیہ السلام دی خدمت میں جا. نبی علیہ السلام عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا زہری وصال ہو گیا تو میرے اونٹ دے بچے دے پیسے کون دے سکتا؟ بات تو میرے اونٹ کے بچے کے پیسے کون دے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابیہ فکر مند نہ ہو, اگر میرا زہری وصال ہو گیا تیرے اونٹ دے بچے دے پیسے ابو بکر صدیق دے سکتا. بدو واپس آئے. حضرت علی المرتضیٰ فرمائی دے کہ بنی بدو آخر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے اونٹ دے بچے دے پیسے ابو بکر صدیق دے سی. حضرت علی المرتضیٰ فرمائی دے واپس موڑ جا. نبی علیہ السلام کو پوچھ گیا ارکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو میرے اونٹ دے بچے دے پیسے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو, تیرے اونٹ دے بچے دے پیسے حضرت عمر فاروق عطا کر سی. واپس آئے. حضرت علی المرتضیٰ فرمائندے واپس موڑ جا. نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا اگر حضرت عمر فاروق نے وصال ہو گیا تو میرے ماتا غریب بندہ چھوٹے چھوٹے بال ہے, میرے تو ذریعہ معاش بھی ہو. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو بات. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھبرا نہیں, اگر حضرت عمر فاروق نے وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی تین اٹھ دے بچے دے پیسے دے. واپس مڑا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھا کہ بڑی عرض کردہ سونے پاک محبوب نے فرمایا ہے حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو عثمان غنی تیرے پیسے دے سے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمائندے واپس مڑ جا. نبی علیہ السلام کو پوچھیا اگر حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا تو میرے اونٹ کے بچے کے پیسے کون دے گا؟ بدو واپس کیا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا زہری وصال ہو گیا میرے اونٹ کے بچے کے پیسے حضرت ابو بکر صدیق دیں گے. اگر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا عمر فاروق عطا کریں گے. اگر عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی پیسے عطا کریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا
ارشاد فرمایا ہے میرے غلام گھبرانا نہیں، آج یہ حکمرانہ طرح نہیں، گھبرانا نہیں، اے میرا پاک محمد عربی زبان تو پیا فرمائندہ ہے، گھبرانا نہیں۔ اگر میرا زہری وصال ہو گیا، تیرے اونٹ کے بچے کے پیسے حضرت ابو بکر صدیق عطا کریں گے، اگر ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا حضرت عمر فاروق عطا کریں گے، اگر عمر فاروق کا وصال ہو گیا حضرت عثمان غنی عطا کریں گے، اگر حضرت عثمان غنی کا وصال ہو گیا تیرے اونٹ کے بچے کے پیسے وہ بندہ دے گا جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے۔ تسی خوش قسمت ہو، تسی خوش قسمت ہو، اللہ نے دین دیتا سچا دین دیتا، نبی دیتا تا سچا دیتا، قرآن دیتا تا سچا دیتا، اور قسم رب کعبہ دی نعرہ دیتا تا سچا نعرہ دیتا۔ اسلام کی پاور دیکھنا چاہتا ہے؟ سن اسلام کی پاور، یہ اسلام کی پاور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں تمہاری ذات پر۔ امریکہ سپر پاور نہیں، اسلام سپر پاور ہے، رب کعبہ کی ذات سپر پاور ہے۔ سن لیجئے، اگر تم دلیل مانگتے ہو تو سنو، طالبان کی فوج 74,000 تھی، افغانستان کی فوج 3 لاکھ تھی۔ 74,000 طالبانیوں نے کیا کہا؟ 31 اگست رات 12 بجے نکل جانا ہے۔ ودین جی امریکہ سپر پاور ہے، ودین حالی ڈانگا نال کٹ دینے کے کوئی نہ سائیاں۔ آج بھی تو اسلام کی طاقت کو نہیں مانتا تو دیکھ لبیک آندھیے، آئیے لبیک انشاءاللہ۔ ایت کی سنی کا ووٹ جائے گا، گلیاں دے نعرے واسطے نہیں، کھنڈ دے کاٹے واسطے نہیں، ایت کی سنی کا ووٹ جائے گا تو عزت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کے لیے جائے گا، عزت مصطفیٰ کے لیے جائے گا۔ اسی کیوں گھروں نکلے ہیں؟ اسی کوئی آپ دے واسطے نکلے، اسی کوئی آپ دی سنتا بچاون واسطے نکلے، اسی کوئی آپ دی کرسیاں بچاون واسطے نکلے۔ نا نا، اہل سنت والجماعت کا ایک کوئی گل ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک کوئی ماد فراسی سی لانتی نو کڈو جا تے سارا رولا ہی مک گیا۔ ساڈا او دے نال کیڑا تعلق؟ تہاڈا کو پیو لگدا تسی نہ کڈ سو؟ ہاں انشاءاللہ اے اسلام دی بزرگوں جیتی نے، تسی اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ، این ہستیاں دے نال سادات کرام دا دامن پکڑ لو، قسم خدا دی ایتھے ہی کامیاب ہے تے اگاں ہی کامیاب ہے۔ اے علماء کرام دا جمع غفیر انشاءاللہ علماء دا لڑ لگ، ساڈی تے میز دے نال ہی کوئی نہیں بہندا، ساڈی تے میز دے نال ہی کوئی نہیں بہندا، ایں مولویاں تو لوگ جاندے ساڈی تے میز دے نال ہی کوئی نہیں بہندا۔ ویکھو تے 10 فٹ دور بیٹھی ہو سی۔ او بزرگوں علماء کے قریب آؤ گے تو دین کا پتہ چلے گا، علماء بتائیں گے ہمیں حق اور باطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جس ٹائم حق آ جاوے باطل اس تے کو ٹھہر نہیں سکدا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت ہی